بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مفتی راشد رضوی صاحب جو کہ بریلوی مفتی ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے آصف جٹ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، جس میں ان سے سوال ہوا کہ کسی دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا دوسرا سوال آپ ایسے سمجھ لیں کہ مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ بیت اللہ میں یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوتی اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں، وہ حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، وہ حنبلی ہیں، لہٰذا حنفی کی نماز حنبلی کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ساتھ میں وہ اس چیز کا ٹچ دینے کی بھی کوشش کرتے رہے کہ وہ جو کہ ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ان کے عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل جو ان کا مقصود تھا وہ یہی تھا کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ عقائد صحیح نہیں ہیں، لہٰذا جو ہے نا ان کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی راشد رضوی صاحب نے آصف جٹ صاحب کو کہانی کروا دی ہے، اور ایسی کہانی کروائی ہے کہ میرے خیال سے اب کسی کو بھی آصف جٹ صاحب کا چینل نہیں دیکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں کسی عالم کے ساتھ، ان کے پاس دین کا صفر علم ہے، صفر نالج ہے، یعنی کوئی جس طرح کی بات کرتا رہ جائے۔ انہوں نے انجینئر مرزا کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی، وہاں بھی انجینئر مرزا نے بہت بڑے یعنی بلنڈر کیے تھے، موصوف نے پوڈ کاسٹ ڈال دی، بس ان کی جو ہے نا وہ چل گئی، پیسے آ گئے، بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا، ان کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے مفتی راشد رضوی صاحب کے ساتھ انہوں نے پوسٹ کارڈ کی، کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا کہ انہوں نے بہت بڑے بلنڈر کیے۔ مفتی آصف جٹ صاحب کو کسی چیز کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، یہ دین کی الگ بھی نہیں جانتے، بس یہ خوش کہ ہمارا بھی پوڈ کاسٹ ہو گئی ہے، انٹرویو ہو گیا ہے، ہم نے ڈالنا ہے، پیسے کمانے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مفتی راشد رضوی صاحب جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہمیشہ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ تقلید کرو، تقلید کرو، کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضرور کرو۔ جو تقلید نہیں کرتے ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، چار اماموں میں سے کسی امام کی تقلید ضروری ہے۔ چلے مان لیا کسی بندے نے کیا کیا، تقلید شروع کر دی، اس نے تقلید شروع کر دی، اس نے مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے امام احمد بن حنبل کی تقلید شروع کر دی، کسی نے شافعی کی شروع کر دی، کسی نے امام مالک رحمہ اللہ کی شروع کر دی۔ اب مسئلہ یہ کہ پھر پہلے یہ کہتے ہیں جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، پھر بعد میں یہ کہتے ہیں فلاں حنفی، شافعی، مالکی، ٹھیک ہے، یہ تین جتنے بھی گروہ ہیں ان کے پیچھے حنفی کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ حنفی کے پیچھے حنفی کی نماز، آپ نے یہ کہا تھا کہ تقلید جو ہے نا فرض ہے، کسی نے چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید جو ہے نا وہ واجب ہے۔ جب کسی نے دوسرے امام کی تقلید کر لی، آپ کے امام کی تو اچھا، اگر کسی اور امام کی تقلید کی تو برا، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات، موصوف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے نا وہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مسجد نبوی کا یا بیت اللہ کا جو امام ہے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یعنی انڈیا پاکستان والوں کے عقیدے صحیح ہیں، بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے کہ اسلام یہاں سے شروع ہوا تھا اور آخر میں اسلام یہاں سکڑ کے رہ جائے گا، قیامت کے قریب اسلام یہیں پہ سکڑ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی قیامت تک وہاں پہ اسلام رہے گا، آپ یہ کہتے ہیں وہاں پہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو شخص بدعت کرے گا، آپ نے حدیث بھی سنائی ہے کہ مدینہ میں جو بدعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ محترم، آپ کے نزدیک اگر وہ گمراہ ہیں، بدعت اور عقائد کی گمراہی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت سے بڑی چیز عقائد کی گمراہی ہے، تو جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، بدعتی کو اللہ تعالیٰ اگر پگھلا دے گا، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، کچھ 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال کی بات نہیں ہے، طویل عرصے کی بات ہے، یہ ایک طویل عرصے کی بات ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو مکہ میں ہے بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ۔ مطلب ہدایت کا ذریعہ مطلب وہاں پہ حق ہوگا، لوگ اس سے روشنی حاصل کریں گے، اس کو دیکھیں گے، جیسے وہاں پہ ہو رہا ہے ویسے عمل کریں گے، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کا جو امام ہے وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ان کا جو انڈیا پاکستان کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، بیت اللہ کا عقیدہ غلط ہے۔ ان کا عقیدہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا امام ہے، جس کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث بنایا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ان کے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ اور دوسری بات، نماز ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، یہ بات ہے۔ جو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جس کا قبلہ وہی ہے، جو مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا اکل ذبیحتنا فذلک المسلم، وہ مسلمان، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سے بخاری کی حدیث 695 نمبر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کے خلاف، عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کو معصور کر دیا گیا تھا، مسجد نبوی کی امامت کا قبضہ ان کے پاس تھا، جو باغی تھے۔ تو پوچھنے والوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار، وہ کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ سے پوچھا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو، تو ہم کیا کریں پھر؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم جو اچھا کاموں میں سب سے اچھا کام جو ہے نماز پڑھنا ہے، لیکن جب وہ اچھا کام کرے نماز کے لیے تمہیں بلائیں تو نماز ان کے ساتھ پڑھ لیا کرو، لیکن اگر برا کام کریں تو برے کام میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوا کرو۔ یعنی صحابی رسول سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والے جو باغی تھے، ان کے نزدیک، عثمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک، امیر المؤمنین کے نزدیک ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا انہوں نے حکم دیا، ابھی نماز پڑھ لیا کرو، نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، باقی وہ جو بغاوت کرتے ہیں بغاوت میں ان کا ساتھ نہ دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو بغاوت ہے اس کا حکم کیا ہے؟ واجب القتل ہے، نہ بدعتی واجب القتل ہے، نہ گمراہ واجب القتل ہے، لیکن جو باغی ہے واجب القتل ہے۔ واجب القتل شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تمہارے نزدیک، پہلی بات کہ عقیدہ، ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے، چلے مان لیا ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیں، ویسے تو آپ کے عقیدے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو بھی اگر بدعتی کے پیچھے سیدنا عثمان رضی اللہ، باغی کے پیچھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، تو آپ کا امام اگر یہ کہہ دے کہ دوسرے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کو مانیں گے یا اپنے امام کی بات کو مانیں گے؟ آپ کا امام افضل ہے یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔